إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتت بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے امیر المومنین کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا تھوڑا سا اور مل کے یا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مل کے صلوات بھیجو محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد مجالس شہادت امیر المومنین صاحب قبلتین وارث المشعرین ابو السیدین الحسن والحسین جو دو سیدوں کا باپ ہے جنت کے جوانوں کے سرداروں کا باپ ہے تو جنت کے سردار ہیں ان پر واجب ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت کریں ابو السیدین الحسن والحسین مجالس مولا کائنات کی دوسری کڑی ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی اے علی آپ اگر نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی شناخت کرنے والا کوئی نہ ہوتا یہ دعائے ندبہ میں جملہ موجود ہے جو دعائے ندبہ پڑھنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ لولا انت یا علی اے علی اگر آپ نہ ہوتے لم یعرف المؤمنون بعدی تو
تو میرے بعدی یعنی میرے بعد کوئی مومنوں کو پہچاننے والا ہی نہ ہوتا. جس طرح سے علی نہ ہوتے تو مومنوں کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اسی طریقے سے اگر ہماری مجالس میں ذکر علی ابن ابی طالب نہیں رہے گا تو ہماری نسلیں بھی پھر معرفت علی ابن ابی طالب کے اس مرحلے تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا علی مثلو کا فی ہذہ الامہ، اے علی آپ کی مثال اس امت میں ویسی ہے کا مثل الکعبۃ المستورہ، جیسے ایک چھپا ہوا کعبہ ہوتا ہے. یہ کلام رسول اللہ ہے. جیسے یہ چھپا ہوا کعبہ کیوں کہا تھا یہ میں بھی آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ علی چھپا ہوا کعبہ ہے. کعبۃ المستورہ، مستورہ ہے سطر سے. علی آپ کی مثال اس امت میں ویسی کہ جیسے ایک چھپا ہوا کعبہ ہے. النظر الیہ عبادت، اس کعبے کی طرف یعنی علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. والحج الیہ فریضۃ، اور علی کا حج کرنا واجب ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیں علی تک آنا کیوں ضروری ہے. کل ہم نے بات علی آیت اللہ العظمیٰ ہے، علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. علی تک آنا اس لیے ضروری ہے کہ علی کے ذریعے سے خدا تک پہنچو گے. تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں حضور نے بات آج شروع ہو گئی ہے کہ اے علی آپ کی مثال اس امت میں ویسی کہ جیسے ایک چھپا ہوا کعبہ ہو. آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور آپ کا حج کرنا فریضہ ہے. یہ چھپا ہوا کعبہ کیوں کہا تھا؟ چھپا ہوا کعبہ ایک آیت سن لیجیے گا، سورہ آل عمران کی آیت ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اس روئے زمین پر کے جو پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ شہر مکہ میں. للذی ببکۃ مبارکا، جو مبارک ہے، ہدی للعالمین، یہ عالمین کے ہدایت ہے. فیہ آیات اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم موجود ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہر مشکل سے امان میں آ گیا. مجھے یہ بتلائیے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کعبہ جو پہلا گھر بنا تھا اس روئے زمین پر وہ مبارک بھی ہے اور ہدی للعالمین. کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا ہے ہدایت دینے کے لیے؟ کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا ہے کہ نماز پڑھ لو؟ کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا ہے کہ اللہ کو مان لو؟ کعبہ کسی کے پاس چل کر آیا، اس نے کچھ کہا ہے کعبے نے؟ کبھی کسی کے پاس ملنے گیا ہے کعبہ؟ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ کعبہ ہدایت عالمین کے لیے؟ اچھا کعبہ تو چل کر نہیں آئے گا نا انسانوں کے پاس، انسانوں کو جانا پڑے گا کعبے کا حج کرنے کے لیے. ویسے حضور نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے. اگر کسی کو بیعت کرنی ہے تو جاؤ علی کے پاس. علی چل کر نہیں آئیں گے تمہارے پاس اپنی بیعت کروانے کے لیے. علی کو ضرورت نہیں ہے تمہاری. اللہم صلی علی، بہت توجہ رکھیے گا کہ کعبہ ہدی للعالمین، کعبہ ہدایت عالمین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کیوں کہا کعبہ ہدایت ہے؟ دیکھیں بہت مرتبہ اس کی میں نے کہا نا بہت تفاسیر ہے، ان میں سے ایک پیش کر رہا ہوں. جب ایک تفسیر پیش کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی تفاسیر کو رد کیا جا رہا ہے. میں ایک تفسیر پیش کر رہا ہوں کہ جو بہت قرین قیاس ہے. وہ یہ کہ کئی مرتبہ آپ نام لیتے ہیں ظرف کا اور مراد مظروف ہوتی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی ابھی سب نے افطار کیا ہے تو چائے پی ہوگی تقریباً سب نے. چائے کے بغیر پاکستانی ہندوستانیوں کا افطار ہوتا ہے نہیں. تو نہ سحری نہ افطار. ایک بزرگ سے ہم قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقام، ان کے پاس جب ہوتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ قبلہ کوئی چائے، تو کہتے تھے چائے کو منع کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. تو یادش بخیر. تو چائے بھی ہوگی. تو فرض کیجئے کہ میں آپ سے پوچھ لوں، اپنے اوپر رکھ کے مثال دوں کہ بھائی کتنے کپ پیے؟ تو کپ پیے یا چائے پیے؟ پتہ نہیں میری کتنی بات پہنچی ہے. اگر آپ آیت سے جوڑ سکیں بھائی کپ پیے یا چائے پیے؟ کپ ہے ظرف، اس کے اندر مظروف چائے ہے. ظرف کپ، پی چائے ہے، میں کہہ رہا ہوں کپ. اچھا گلاس لیں گے یا پانی لیں گے؟ پانی پینا چاہتے ہیں لیکن کہتے گلاس ہیں. بھائی ایک گلاس پی لیا میں نے کافی ہے.
گلاس پیا یا پانی پیا؟ اللہ نے کہا کعبہ ہدایت ہے، کعبہ ظرف ہے، کعبہ چل کر ہدایت کرنے نہیں آئے گا۔ دیکھو کعبے کے اندر کون آیا ہے؟ کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کعبہ ہدایت ہے، دیکھو کعبے کے اندر ہے کون؟ اگر غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ جوڑتا اس کو تفسیر کے ساتھ کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے۔ حضرت علامہ طاہر جوہری صاحب کی کتاب ہے حدیث کربلا، اس میں اردو میں یہ خطبہ موجود ہے، ورنہ فارسی عربی کتابوں میں تو بہت جگہوں پر ہے۔ تو حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف بخشا، اور کل تک جو فقط گھر تھا وہ کعبہ بن گیا۔ کعبے سے بالکل اوپر ہے بیت المعمور، جہاں فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ بیت المعمور سے اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو ڈائریکٹ گرے گا کعبے پر، اگر ایکسٹرنل کوئی فورس نہ ہو، اتنا سیدھ میں۔ جب مولا کائنات کی ولایت کو اللہ نے پیش کیا تھا نا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے سید ابن طاؤس میں، کہ حدیث لکھی ہے کہ جب آسمان والوں پر مولا کائنات کی ولایت کو پیش کیا گیا تو فسبقت اہل السماء السابعہ، سب سے پہلے 7ویں آسمان والوں نے مولا کائنات کی ولایت کو قبول کیا تھا آسمان والوں میں۔ فزینھا بالعرش، تو اللہ نے اس پر عرش کو مزین کیا۔ اللہ نے اپنا عرش 7ویں آسمان پر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ 7واں آسمان میں 7ویں آسمان والوں نے مولا کائنات کی ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا۔ یار ہم اور آپ اپنی بات کرتے ہیں، وہاں اللہ ملائکہ میں جو درجے ہیں وہ علی کی وجہ سے تقسیم کر رہا ہے۔ دیکھیں مجھ سے یہ نہ کہا کریں کہ مولانا صاحب حد سے بڑھا دیا، بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں، بتائیں کہاں حد سے بڑھایا۔ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے کے نہ گزر جا کریں، بتائیں، مورد بتلائیں، اور پھر مجھ سے حدیث پوچھ لیں۔ اچھا وہ صاحب یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، تو اس میں میرا قصور ہے کیا؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ جو نہیں سنا تھا وہ سنا رہا ہوں، وہی سناتا رہا ہوں جو سنی سنائی ہے، یا کچھ نیا بھی سننا ہے۔ تو فزینھا بالعرش، اللہ تعالیٰ نے عرش سے مزین فرمایا کعبے کو، عرش سے مزین فرمایا 7ویں آسمان کو۔ اس کے بعد مجھے اس پہ آنا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں موضوع ایک آ گیا۔ ثم سبقت اہل السماء الرابعہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو آسمان پر تھی، 4تھے آسمان نے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا۔ فزینھا بالبیت المعمور، تو اللہ نے بیت المعمور وہاں بنایا، 5ویں آسمان پہ نہیں بنایا، 6ٹھے آسمان پہ نہیں بنایا، 4تھے آسمان پہ بنایا۔ اور پھر اس کے بعد ثم سبقت اہل السماء الدنیا، اس کے بعد دنیا کے آسمان نے، یعنی پہلا آسمان، اس نے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا۔ فزینھا بالکواکب، تو اللہ نے جو ستاروں سے روشن کیا نا، اس وجہ سے روشن کیا آسمان۔ یہ امام رضا کا کلام سنا رہا ہوں میں۔ یہاں سے باہر جائیں اور آسمان پہ ستارے دیکھیں نا تو کہیے گا علی ولی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کچھ منزلوں کو طے کرنا ہے آج، باتیں بہت سی ہیں، دن کم ہے۔ تو فرمایا یہ 4تھا آسمان ہے بیت المعمور، جہاں فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ تو آسمان کا جو قبلہ ہے نا وہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے، اور جو زمین کا قبلہ ہے وہ مولا علی کی ولادت کی وجہ سے۔ اب واضح ہو رہی ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اس خاطر ہے کہ
کل سے اب بالکل گفتگو مربوط ہو گئی، اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی کو وہ علم عطا کیا جس میں خطا کی گنجائش نہیں تھی، تاکہ جب لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس آئیں تو کوئی خطا کا امکان نہ رہے. ایبسولوٹ معصوم علی ابن ابی طالب، جہاں ذرہ برابر بھی خطا کا امکان نہیں، باطل کا گزر نہیں ہے. یہاں حضور نے فرمایا تھا عمار سے، یا عمار ان رأیتا، اے عمار اگر تم دیکھو، بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو میں یہاں کے میلبرن کے ماحول سے جوڑنا چاہ رہا ہوں اس حدیث کو. ان رأیتا، اگر تم دیکھو اے عمار کہ علی قد سلک وادیا، علی ابن ابی طالب ایک ویلی میں، وادی میں جا رہے ہیں، والناس کلہم سلکوا وادیا غیرہ، اور دنیا کے سارے انسان وہ کسی اور وادی میں جا رہے ہیں، تو سارے انسانوں کو چھوڑ دینا، جانا اس وادی میں جہاں علی جا رہے ہیں. یہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے کہ مولوی صاحب یہاں کیا کریں، سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کر رہے ہیں. مولانا صاحب کیا کریں، اب سب اسی طرح سے پارٹی کرتے ہیں. تو رسول نے کہا تھا سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. اب دیکھتا ہوں اس پہ کون واقع کہتا ہے سامنے میرے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب یہ ویسے مجھ پہ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو یا ٹونٹ کیا ہو، لیکن کبھی کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہے تو میں نے کہا کہ گزارش کر دوں کہ بھئی یہ واہ واہ والی مجلس کیوں پڑھتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا واہ واہ والی مجلس کیا ہوتی ہے، کیا مطلب ہے واہ واہ والی مجلس. تو آپ حضور کی تبلیغ کو کیا کہیں گے، واہ واہ والی تبلیغ. بھائی حضور نے یہ کہا تھا کہ کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبریل میرے پاس آتے تھے، چاہے نماز لے کر آئیں، روزہ لے کر آئیں، حج لے کر آئیں، خمس لے کر آئیں، جہاد لے کر آئیں، امر بالمعروف لے کر آئیں، نہی عن المنکر لے کر آئیں، توحید لے کر آئیں، قیامت لے کر آئیں، جنت لے کر آئیں، جہنم لے کر آئیں، قرآن کی آیتیں لے کر کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبریل آتے تھے وہ رسول اللہ کہتے ہیں خدا کی جانب سے ایک پیغام ضرور لے آتے تھے، الا بولایت علی و محبت الحسین. جب بھی کچھ لاتے تھے تو علی کی ولایت بھی ساتھ لاتے تھے اور حسین کی محبت بھی ساتھ لاتے تھے. یار ایک بلندر صلوات بھیجے گا، میں بات کرتا ہوں. تو حضور کی تبلیغ کو کیا کہیں گے، واہ واہ والی تبلیغ کیا کہیں گے حضور کی تبلیغ کو. اچھا جو واہ نہیں کہہ رہے ہوتے، سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ بھی اتنے ہی محترم ہے. ہر ایک کا سننے کا ایک انداز ہوتا ہے. کوئی جذبات کا اظہار کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی محفل میں کرتا ہے، کوئی غیبت میں کرتا ہے، یعنی جب وہ اپنے تنہائی میں ہوتا ہے جب وہ مولا کائنات سے محبت کا الگ اظہار کرتا ہے. تو ہر ایک کی محبت کا انداز الگ ہے، سبھی محترم ہے. لیکن جو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اچھا کیا میں یہ سنا رہا ہوں کہ میں نے اکنامکس میں ایم اے کیا، اس کے بعد اسلامیات میں ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد عربک میں ماسٹرز کیا، 14 ایئرز میں میٹرک ہو چکا، تب آپ اس پہ سبحان اللہ میرے لیے کہتے ہیں کیا؟ یا جب میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو علم کے 1000 باب سکھلائے اور علی نے ہر باب سے 1000 باب کو کھولا، تو آپ سبحان اللہ مجھے کہہ رہے ہیں یا علی ابن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں؟ اسے کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دیکھیں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کا جو ڈیلیوری کا انداز ہے وہ اب پوری دنیا بھر میں وہ بہت مختلف اور سب محترم ہے اپنے اپنے مقام پر. بعض اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، مثلا وہ فضائل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجمع خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس حقیر کو یہ انداز دے دیا کہ میں کوئی تبلیغ کی بات بھی کرتا ہوں تو سامنے سے آپ واہ واہ کہتے ہیں. تو میں کیا کروں، ٹیپ لگوا دوں لوگوں کے منہ پہ، کیا کروں؟ تو جو سمجھنے کہ بھائی واہ واہ ہو رہی، آپ اس واہ واہ کو نہ سنیں، خالی میری تقریر سنیں. ابھی ٹیپ تو نہیں لگوا سکتا کسی کے منہ پہ. تو کیا تربیت اولاد کے موضوع پر میں نے پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی؟ کیا مدرسے بھیجنے پر پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی؟ کیا بچوں کی جلدی شادیاں کریں پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی؟ اپنے بچوں کے اسکول کا خیال رکھیں پی ایس پی کے ممبر سے بات نہیں کی؟ آپ اس میں بھی واہ واہ کہیں گے تو آپ کہیں گے واہ واہ والی مجلس ہو رہی ہے. تو میں کیا کروں، چپ کرواؤں آپ کو؟ اچھا کسی کو میں نے کوئی منصوبہ پہلے سے تو نہیں ہے واہ واہ کہلوانا؟ ٹھیک ہے.
بیل کے صلوات میں. بات پہنچ رہی؟ اچھا، تو رسول اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے عمار، اگر دنیا کے سارے انسان کسی اور وادی میں چلے جائیں، تم کسی اور وادی میں جاؤ، تو خبردار سب کو چھوڑ دینا، علی کسی اور وادی میں جائیں تو علی کے پاس جانا. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ساری دنیا، مولانا سب یہ کرتے ہیں. بچی 9 سال قمری ہو چکے ہیں، حجاب واجب ہے اس پر. ارے آپ حجاب کیوں نہیں کرواتے؟ کہ مولانا صاحب یہ اتنی چھوٹی، میلبرن میں تو سب اس طرح سے اتنی چھوٹی بچے کون حجاب کرتا ہے؟ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا میلبرن کے لوگوں کے پیچھے جانا، رسول اللہ نے کہا تھا علی کے پیچھے جانا. معیار یہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، پھر وجہ بھی بتائی. فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكَ عَنْ هُدَى وَلَن يُضْلِّيكَ فِي رِضَى. علی کے پیچھے اس لیے جانا کہ وہ کبھی بھی تمہیں گمراہی میں نہیں ڈالیں گے، ہدایت سے نہیں نکالیں گے. جب علی کے پیچھے جاؤ گے نا تو ہمیشہ ہدایت میں رہو گے، کبھی گمراہی میں نہیں ڈالیں گے تمہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. اور یہاں پر لن یخرجک ہے، جو عربی زبان تھوڑا سا سمجھتے وہ میرے ساتھ دیں گے. لا یخرجک نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ لا یخرجک، لن یخرجک. قرآن سے آیت سے مثال دے دوں. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو مجھے دکھلا اپنے آپ کو کہ تو کیسا ہے. کہا لن ترانی یا موسیٰ. لا ترانی نہیں. لن ترانی اور لا ترانی میں کیا فرق ہے؟ جو انگلش میں نو اور نیور کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تم مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے عمار تمہیں ابھی ہدایت سے نہیں نکالیں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں نکالیں گے. جی کبھی نہیں. اسی خاطر ہے کہ فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے لیے حضور نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار. پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. ایک چھوٹا جملہ نہیں ہے یار، یہ اس جملے کی طاقت تو ذرا ملاحظہ کریں. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اور اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے. کیا بات ہے. علی حق کے پیچھے جانے کے لیے محتاج نہیں عزیزوں. حق اپنی حقانیت کے اس بات کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج ہے. یہ بندہ فقیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ عزت عطا کی ممبر حسین کے صدقے میں، تو بات کہیں دور تک چلی جاتی ہے. تو میں یہ کوٹ کر دوں. 2 دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کا، جی ٹی وی پر. نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ تاکہ باقاعدہ ریفرنس کے ساتھ بات رہے. اور مولانا امین شہیدی صاحب وہاں موجود تھے، بڑی اچھی گفتگو رہی. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس میں بات کہی امام حسن اور معاویہ، ان کی صلح کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں حاکم شام آیا تو یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے مانا اس بات کو کہ علی حق پر تھے. یہ جو صحیح بات ہے جو انہوں نے کہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے مانا، اور بھی کلپس میں مان چکے ہیں کہ بھائی علی حق پر تھے. کیونکہ یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا عمار یاسر والی، ایسی بہت ساری حدیث علی مع الحق والحق مع علی، تو اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، کوئی ہم اپنی کتاب سے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو علی حق کے ساتھ تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اس وقت اختلاف ہوا نا، یہ جو اختلاف ہوا اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس اختلاف میں کوئی کسی بھی طرف ہو جائے تو اسے اگر کوئی نظریہ بنا لیتا ہے وہ، تو آپ کو اس پہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مثال کیا دی انہوں نے؟ مثال انہوں نے دیکھیں یہ ہوتا ہے بعض معذرت میں لفظ استعمال کروں مغالطہ. مثال انہوں نے یہ دی کہ حضرت خضر، اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا بھائی حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس پر ایک بحث ہے اور واقعی بحث ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ جب علمی بات کی جائے. حضرت لقمان پر بھی بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. تو انہوں نے تمہید اس طرح سے بنائی کہ کسی نبی کو نبی نہ کہنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی ایسے شخص کو جو نبی نہ ہو اسے نبی کہہ دینا یہ بھی کفر ہے. تو حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے؟ اب اختلاف ہے. اہل سنت بھی 2 فرقوں میں، یعنی گروپ میں شیعہ علماء بھی تحقیق 2 طرح کی ہے کہ نبی کچھ کہتے ہیں تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے. تو اس سے دلیل یہ قائم کی کہ اگر وہ نبی تھے تو جو کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تھے تو انہوں نے تو کفر کیا پھر. اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو جو نبی کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کیا. تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کسی پہ تنقید نہیں کرتے، جو نبی کہتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے، جو نبی نہیں کہتے ان کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یہ مثال انہوں نے دی. بات واضح ہو گئی. تو انہوں نے کہا جیسے حضرت خضر کی نبوت کا معاملہ ہے ویسے ہی وہاں پر علی اور ان کے سامنے جو آئے.
اچھا جو علی ان کے سامنے آئے تو کوئی اگر انہیں صحیح کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک، اور جو ان کے سامنے آئے اگر کوئی ان کی طرف ہو جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے خضر کی نبوت میں دو نظریے ہو سکتے ہیں خضر علیہ السلام. بات پہنچ رہی ہے یار؟ ایک جملے میں جواب دوں گا، ہے میرے ساتھ آپ سب؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اس کے ساتھ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ علی کے لیے تو حضور نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی. مجھے اتنا بتلا دیں کہ خضر نبی کے لیے کوئی حدیث رسول موجود ہے کہ وہ نبی تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا بھائی. نہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی تھے واضح طور پر، اگر موجود تھی تو ہم تک نہیں پہنچی، تو کم از کم ہم تک نہیں پہنچی کہ وہ نبی تھے. یہ حدیث بھی نہیں پہنچی کہ نبی نہیں تھے. جس سلسلے میں رسول اللہ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا آپ تحقیق کرتے رہیں، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ اس طرف مان لیں اس طرف مان لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اس لیے کہ رسول نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا. کیا علی کے لیے معاملہ خالی چھوڑا تھا؟ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ علی کے لیے معاملہ خالی نہیں چھوڑا تھا. حضور نے کہا تھا علی مع الحق، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. جب رسول اللہ کا کلام آ گیا تو کسی کی تحقیق کی کیا گنجائش رہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ تھا یا اس کے ساتھ تھا؟ جو علی کے ساتھ تھا وہ حق تھا، جو علی کے مقابلے میں تھا یا سب باطل تھا؟ مذکر ہو یا مؤنث ہو میں نہیں بات کرتا. یہ بات بول گئی اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام سے وہ مثال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نص سے رسالت موجود ہے، حضور کی نص موجود ہے حدیث، اس کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ اجتہاد اس بات میں ہے کہ جہاں کوئی واضح نص سے رسالت موجود نہ ہو، پھر آپ جو اجتہاد تحقیق کرنی کرتے جائیے. جیسے حضرت خضر کی نبوت کے لیے واضح نص موجود نہیں ہے، کیجئے تحقیق، آپ کو مبارک ہو. بائی دا وے کل حدیث سنا چکا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ جو پرندے کی چونچ میں آ گیا، جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابی طالب کا علم تھا. یہ کل سے سنا چکا ہوں. اس لیے تو آپ تحقیق کرتے جائیے، لیکن جس ہستی کے بارے میں نص سے رسالت موجود ہے اس میں آپ کی تحقیق کی کیا گنجائش ہے؟ یہ ہماری تحقیق کی کیا گنجائش ہے؟ یہ ہمارے مزاج کی کیا گنجائش ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہاں بڑے اچھا، اس لیے کہ اگر یہ کلیئر ہو گیا کہ نص کس کے ساتھ ہے تو پوری عمارت دھڑم سے گر جائے گی. آپ کی شریعت کی، آپ کے مذہب کی پوری عمارت گر جائے گی. ہاں پھر بات یہاں تک نہیں رہے گی حاکم شام تک، پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اسے اپوائنٹ کس نے کیا تھا. آج میری بات پہنچ رہے؟ میں تھوڑا سا بچوں سے اس لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ بچوں نے میسج بھی بھجوایا کہ مولوی صاحب آپ کچھ بات کہہ جاتے ہیں، بڑے تو واہ واہ کہہ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں، ہم چونکہ نہیں جانتے لہذا ہم سے مس ہو جاتا ہے. تو اب میں اس پہ بات کرتا ہوں تو پھر بڑے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں کوئی دوسری بات. تو میں تھوڑا سا مجبور ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں کچھ مکس کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا سمجھا کے بات کر رہا ہوں کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ حاکم شام کو اپوائنٹ کس نے کیا تھا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ اس کو پھر کس نے اپوائنٹ کیا تھا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ حاکم شام نے کس کو اپوائنٹ کیا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم محرم کی مجالس میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں کہ اگر یزید پہ لعنت بھیجو گے، جو سارے مسلمان لعنت بھیجتے ہیں، تو فقط یزید پہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی.
اچھا جس کو اپوائنٹ کیا ہے اس پہ لعنت بھیج رہے ہو, جس نے اپوائنٹ کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو. غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے ایک دشمن دین, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو کہ خطا اجتہادی ہو گئی تھی, خطا اجتہادی ہو گئی. خطا اجتہاد کیا کیوں تھا آپ نے نص کے سامنے, حدیث رسول کے سامنے آپ نے اجتہاد کیوں کیا تھا؟ یہ اجتہاد عجب ہے کہ دشمن ہے اجتہاد کے لفظ پر. لیکن جو اس وقت تشیع میں اجتہاد ہے اور جو مجتہدین ہے وہ بہت محترم ہے, اس کا کاملانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہے نص کے مقابلے میں اجتہاد. علی کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی ہو گئی. جملہ کہوں تو پھر مسلمانوں کیوں نہیں کہتے ہو کہ ابلیس سے بھی خطا اجتہادی ہوئی تھی؟ نہیں جملہ پہنچا نہیں, ایسا میں پہنچانا چاہتا ہوں. کہہ دو کہ جو سجدہ نہیں کیا تھا خطا اجتہادی ہو گئی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے حاکم شام کی غلطی میں اور ابلیس کی غلطی میں؟ فرق کیا ہے؟ ابلیس نے آدم صفی اللہ کو نہیں مانا, حاکم شام نے علی ولی اللہ کو نہیں مانا. شام کو اپوائنٹ کرنے والے پہ لعنت. اے دشمن حیدر تیرے پیر پہ لعنت, تیرے پیر پہ لعنت, تیرے ہمشیر پہ لعنت, نہیں مجھے بات کرنے دیں. تیری شمشیر پہ لعنت, تیری شمشیر پہ لعنت, تیری ہمشیر پہ لعنت. تیرے حیدری. دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں نا وہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ بہت سے بڑوں کے لیے کلیئر ہو بات اور بچوں کے لیے کلیئر ہو. تو میں چاہتا ہی ہوں کہ جو بات میں یہاں سے کر رہا ہوتا ہوں نا اس کے بعد آپ کو سابقہ لاحقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو بات کہوں گا وہ کہوں گا, صحیح ہے, اور بات پہنچے گی انشاءاللہ آگے تک. صحیح ہے, اس لیے کہ ہمیں بات بھی کرنی ہے اور ہمیں اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمیں تقیہ بھی رکھنا ہے. یہ دونوں حکم ہمارے ساتھ ہیں. اگر بات نہیں کریں گے تو تاریخ میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ بہت سے برادران اہل سنت تھے وہ سید کیسے بنے, وہ جو سید ہیں وہ اہل سنت کیسے بنے. بڑی دردناک داستان ہے. میں یعنی کوئی بی بی کے قاتل کو چاہے نہ جانتے ہوئے صحیح, اس کو علم نہیں ہے, اپنا رہنما مانتا ہو اور سید بھی ہو, یعنی بی بی کی اولاد میں سے بھی ہو, یہ کیا ہوا؟ تقیہ اس کی بھی شرائط ہے کہ دین چھپاؤ اپنا اس لیے کہ کسی مومن کی جان مال عزت آبرو کو نقصان نہ ہو, لیکن ایسے نہ چھپاؤ کہ اپنی اولادی کو پتہ نہ چلے. اور ایسے بھی اظہار نہ کرو کہ جیسے امام نے منع کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میرے ساتھ رہیے گا. تو مولا کا اس لیے نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی یقین جانیے گا میں بالکل ایک اور موضوع بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کو ریلیٹ کر کے, لیکن اتنا وقت نہیں رہ گیا میرے خیال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. لہٰذا علی ابن ابی طالب السلام کو ایبسولوٹ علم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. شیخ صدوق نے ایک روایت لکھی کتاب التوحید میں, کتاب التوحید شیخ صدوق کی کتاب ہے. کتاب التوحید میں کس کی بات ہونی چاہیے؟ تو اس میں مولا علی کی بات کیوں ہے؟ شیخ صدوق نے لکھا ہے, مولا علی علیہ السلام کا جملہ لکھا ہے, انا علم اللہ وانا قلب اللہ الواعی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا ظہور میری طرف سے ہے. یعنی یہ میں نے بڑا احترام سے تھوڑا سا مائلڈ کر کے ترجمہ کر دیا, ورنہ مطلب ہے انا علم, میں اللہ کا علم ہوں. ترجمہ یہ ہے اس کا, وانا قلب اللہ الواعی, میں اللہ کا وہ قلب ہوں کہ جو ہمیشہ ہوش میں رہتا ہے, بیدار رہتا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ علم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب لوگ آتے تھے نا مولا علی کے پاس, اگر کسی اور کے پاس چلے جاتے تھے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خدا کو نہیں پہچان پاتے تھے, توحید کو نہیں سمجھ پاتے تھے. وہ اس توحید کو سمجھتے تھے کہ جس میں ساتھ بت پرستی انوالو ہوتی تھی, جس میں ساتھ شرک انوالو ہوتا تھا. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں نہیں ہے کیا, بادشاہ روم نے یمن سے دوسری جگہوں سے لوگ آئے اور آ کے پوچھا, مثلا ایک سوال خدا کے بارے میں یہ پوچھا کہ اسے پوچھا خدا کہاں ہے, تو اسے جواب دیا خدا عرش پر ہے. ایک صاحب نے جواب دیا, ہم بھی محاورتاً کہہ دیتے ہیں جبکہ جملہ صحیح نہیں ہے, کہا خدا عرش پر ہے. تو اس نے سامنے پلٹ کر کہا خدا عرش پر ہے تو پھر فرش پہ نہیں ہے.
تو فرش پہ گناہ کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ اچھا اب فرش پر ہے تو پھر عرش پر نہیں ہے، کہاں ہے خدا؟ اور اگر خدا وہاں ہے تو وہاں اشارہ کریں، یہاں اشارہ کریں، کیا کریں؟ تو مولا کے پاس آئے. جب جا رہے تھے تو سلمان انہیں مولا کے پاس لے آئے. کہا نہیں ان سے نہیں، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو تو تمہیں خدا کے بارے میں پتا چلے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان سے پوچھو. تو انہوں نے کہا خدا کہاں ہے؟ امام نے آنکھ روشن کی، مولا علی علیہ السلام آنکھ روشن کی اور کہا یہ بتلا کہ اس آنکھ کی ڈائریکشن کہاں ہے، کس طرف ہے؟ کہتا ہے وہ تو ہر طرف ہے، کوئی خاص مخصوص ڈائریکشن نہیں ہے. امام نے کہا بس خدا بھی اسی طریقے سے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اچھا پہلے اسے سمجھایا، اس کے بعد کہتے ایک اصل بات کچھ اور ہے. ان اللہ، پہلے تو مثال سے سمجھا دیا، پھر کہا ان اللہ عین العین. یہ جو تو پوچھا نا خدا کہاں ہے، خدا خود اس کہاں کا خلق کرنے والا ہے. یار یہ بات پہنچی آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے ایک صلوات کا سہارا دیں تو میں تھوڑا سا یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. ان اللہ عین العین، خدا تو خود اس کہاں کا خلق کرنے والا ہے. فلا عین لہ، اس کے لیے کہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے، وہ اس کہاں اس ڈائریکشن سے پہلے سے ہے. تو جب پہلے سے تھا تو وہ کہاں تھا؟ اب یہ الفاظ ہی نہیں کہ میں آگے کیا بات کروں، ہے ہی نہیں. بات ہو رہی؟ تو یہ اسی لیے ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے. اب آپ کو یہ مولا کے مکالمات کئی ملیں گے خدا متعال کے بارے میں. تو ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا نہج البلاغہ کی شرح جلد نمبر 6 میں، یاد رکھیے گا ریفرنس کو. نہج البلاغہ جلد نمبر 6 میں ابن ابی العدید معتزلی نے کیا لکھا کہ ان المباحث التوحید والعدل والمباحث الالہیہ، یقیناً توحید کے بارے میں جتنی گفتگو ہے، عدل کے بارے میں اور مباحث الہیہ، یعنی جتنی بھی الہی مباحث ہیں، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی ہے، ما عرف تو میں نے نہیں پہچانا الا من کلام ھذا الرجل. اگر میرے ساتھ ہے تو میں ایک جملہ کہوں، ابھی ذہن میں آ رہا ہے، سوچا ہوا پہلے سے تھا لیکن اب ذہن میں اس وقت آ گیا ہے. مولا نے کہا ان اللہ عین العین، اللہ خود اس کہاں کا، اس ڈائریکشن کا خلق کرنے والا ہے. جو نعوذ باللہ من ذالک غلط اور باطل نعرہ لگاتے ہیں نا، علی رب یا علی اللہ کا، نعوذ باللہ، انہیں بھی ایک جواب ہے. اللہ کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں ہے، مولا علی کو اشارہ کیا جا سکتا ہے. اگر اشارہ نہ کیا جا سکتا ہوتا تو رسول کیوں کہتے ہیں من کن تو مولا، علی مولا. ایک ارجنٹلی گاڑی ہٹانی ہے، وائٹ ہائنڈا ہے 1GX7MM 1GX7MM، پلیز ہٹا لیجیے. اور آپ لوگ سب سے گزارش ہے اسٹریٹس میں جن لوگوں نے پارکنگ کی ہوئی ہے، نیبرز جو ہیں وہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں نمبر، اور پولیس کو بلا رہے ہیں. آپ کو فائن ملے گا. یہاں پر خاص طور سے یہ کمیونٹی سینٹر کی ویسے ہوتا ہے. آپ لوگ پلیز اپنی گاڑیاں اگر برابر والی سیٹ میں کھڑی کی ہوئی تو ہٹا لیں. جزاک اللہ. پر محمد وآل محمد صلوات. ان شبوں سے پہلے ہماری اور پی ایس وی مینجمنٹ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں دوسرے ہال میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، سیریسلی. تو میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا اچھا فیصلہ کروا دیا، یعنی پی ایس وی ہی میں پورا پروگرام رکھ لیں یہاں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پروگرام ہو رہا ہے، جتنے پروگرام بہت اچھی بات ہے، مولا کائنات کا جتنا ذکر ہو جہاں جہاں. لیکن یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کوئی پارکنگ کا اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا جیسے پی ایس وی میں کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال
تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور علی ابن ابی طالب سے وابستہ رکھے انشاءاللہ. میری یہ دعا ہے انشاءاللہ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آخر تک آواز آ رہی ہے آپ کو جو آخر میں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو مولا کائنات کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جبھی تو کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ تعالیٰ کو کہیں کسی سمت میں اشارہ نہیں کیا جا سکتا. ان اللہ عین، کیونکہ وہ خود اس اشارے کا خلق کرنے والا ہے. وہ خود اس سمت کا. یہ کون سمجھا رہا ہے توحید کو؟ ہزار سجدے کیجئے گا اس بات پر کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہیں ہم، اس لیے کہ اگر نہ ہوتے تو اس خدا کو مان رہے ہوتے جو کبھی نبیوں سے کشتی لڑتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ اسے ہرا بھی دیتا ہے. جو خود میدان سے بھاگ جانے والے تھے نا، انہوں نے نبیوں کے بارے میں یہی چیزیں گڑھنی تھی. جب تماشا ہے. ہاں، یہ دوزخ میں پاؤں بھی ڈال دیتا ہے. اب کہتے ہیں مولا علیہ السلام کی ولایت کا ذکر. آپ خود، یہ بھی ذرا امپورٹنٹ بات ہے کہ مولانا صاحب بار بار یہ کیوں بیان ہو. آپ ایمان سے بتائیے گا جو ہمارے والدین تھے، مثال کے طور پر ہماری مثلا مائیں اور ہماری بزرگ خواتین، ان کا جتنا حجاب تھا، میں بھی اس کو حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، فقہی مسئلے کی کہ واجب کیا ہے اور اس کے بعد مستحب کیا، میں کہہ رہا ہوں ان کا جتنا حجاب تھا، ہماری جو جنریشن ہے اس میں 15-20% کچھ کمی آئی ہے یا نہیں آئی؟ آئی ہے. بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں 15-20%. اس کے بعد کی جو جنریشن ہوگی وہ جو یہ معاملہ حجاب اور عبادات کا ہے نا، وہی معاملہ عقیدت کا ہے مولا کائنات سے. آپ یہ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، مجھے کیا ہونے والا ہے؟ ہر ایک خود ذمہ دار ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ڈر ڈر کے. یہ ذکر کرنا آپ چھوڑ دیں گے، اگلی جنریشن وہ ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ دین کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، بہت اچھی سٹیزن ہوگی، ہونا چاہیے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بس فالو دا رولز، باقی دین وین میں کیا رکھا ہوا ہے. یہ آج جب ہو رہا ہے، یہ آج ہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں مثلا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے میرے بھائی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ابھی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کہاں پر ہے؟ لیکن مجھے وہ اللہ کا ذکر چاہیے جو مجھے علی نے سکھایا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ صحیح. اللہم صلی علی. دونوں چیزیں غلط ہیں. توحید کے نام پر لوگوں کو ولایت سے دور نہ کرو، ولایت کا ذکر کر کے توحید سے دور نہ کرو. میں تو بات کر رہا ہوں بہت واضح طور پر. غلط ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. ہاں، تو ایبسولوٹ علم جہاں سے کہیں پہ گمراہی نہیں مل سکتی. وہ پتہ نہیں گفتگو شروع کب ہوئی تھی، کتنے ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹے میں بات ختم انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ. 20 منٹ کہاں ہوئے؟ 20 منٹ بچے ہوں گے میرے بھائی. میں بھی روزہ رکھ کے آئے. اللہ صلوات کی آواز تو مل کر تھی، لیکن ویسی نہیں کہ جیسے ماشاءاللہ اس ہال میں گونجنی چاہیے تھی. وعجل فرجہم. تو عین حق علی ابن ابی طالب. میں ایک چھوٹا سا مرکز سنانا تھا، بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات سے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ علی آپ خلافت قبول کر لیجئے، یہ بھی ایک سوال، ایک کلپ تھا کہ جو بہت جگہوں پہ سنا گیا، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی، کہ مولا علی نے فدق کیوں نہیں واپس لیا. فدق جب چھین لیا گیا تھا تو فدق یہ ایام فاطمہ میں نے پڑھا تھا اسی مقام پر. تو اس میں ائمہ کے جواب جو سنائے تھے کہ کیوں فدق علی نے اپنی ظاہری خلافت میں واپس نہیں لیا، اس میں سے ایک کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ
جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا وہ چیز جو ہم سے ظلم کے طور پر چھین لی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے، تاکہ وہ جو ظالم ہے نا اس کا ظلم بڑھتا رہے، اس کا عذاب کم نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس میں کہا تھا، اس کی تفصیل جا کے سن لیجیے گا وہاں پر. تو وہاں بہت سو نے، کچھ نے سیکھنے کے لیے، کچھ نے شرارت کے لیے یہ لکھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ خلافت بھی چھین لی تھی تو علی نے کیوں لی؟ کوئی تمہاری دی بھی خلافت لی تھی کہ علی نے؟ جب علی کے پاس آئے تھے تو علی نے تو رد کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ تمہاری دی بھی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. یہ سن لینا یہ کیوں کہا تھا میرے مولا نے. کسی نے تخت خلافت کو انسانوں والی خلافت میں، اللہ کی خلافت کی بات نہیں کر رہا، ایسے ذلیل اور رسوا نہیں کیا غاصبانہ خلافت کو. جیسے میرے مولا نے کہا کہ تمہاری دی بھی انسانوں کی بنائی ہوئی حیثیت خلافت کی وہ علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خلافت پر کبھی حق آتا ہے کبھی باطل آتا ہے، اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے اور کوئی قدم نہیں آیا تھا. ہاں نا، بات پہنچ رہی ہے؟ مجھے جلدی جلدی بات کرنی، بات ختم کر رہا ہوں. تو مولا کائنات نے اگر ان کی دی بھی لی ہوتی خلافت تو پہلے زینے اور دوسرے زینے پہ بیٹھتے نا. کیوں علی آ کر اس زینے پہ بیٹھے تھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے؟ علی نے کچھ کہا نہیں، اپنے عمل سے سمجھا دیا تھا کہ تمہاری نگاہ میں دی بھی چوتھی ہے. علی کی اختیار کی بھی یہ پہلی خلافت ہے، رسول اللہ کے بعد بلا فصل ہے. تم نے نہیں دی ہے، وہ میں لے رہا ہوں جو رسول اللہ نے دی ہے. جی صحیح ہے. اور وہاں پر آ کے بیٹھے، اس لیے کہ جب علی کے پاس گئے تھے تو کہا تھا، یہ بھی بڑی لطیف بات ہے، کہا کہ علی کو کیا مطلب اس ظاہری خلافت سے، اس ظاہری سلطنت سے؟ اس لیے کہ اے دنیا غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. فقط طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، اس کے بعد اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں نا جتنی، یہ علی کی طلاق یافتہ ہیں. نہیں جملہ نہیں پہنچا. یہ جتنی بھی دنیا کی رنگینیاں ہیں نا یہ سب، یہ علی کی طلاق یافتہ ہیں. ایک ریکویسٹ کر لوں شہادت کی مجالس میں، جو علی کی طلاق یافتہ ہو نا اس سے کبھی عشق نہ لڑانا. پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے اور کیا بات پہنچ رہی ہے. اللہ نجف رسا لگا. بات پہنچ رہی ہے؟ یا فرض کیجئے کہ کوئی خاندان کے بڑے معزز بزرگ ہوں اور انہوں نے کسی خاتون کو طلاق دی ہو تو اسے واٹس ایپ کریں گے کیا؟ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ جہاں تک پہنچا وہ پہنچا. میں ایک بہت معزز بزرگ ہوں، انہوں نے کسی کو طلاق دے دی ہو، ہم کہیں واٹس ایپ، اب تو آپ کو ان سے طلاق مل گئی ہے، السلام علیکم. اور who are you وہاں سے وہ لکھیں who are you well wisher. ایسے سارے ویل وشر بہت کم بخت ہوتے ہیں. میں ساری مستورات سے کہہ رہا ہوں، یہ چکروں میں نہ آنا ان کے. جی کہ وہ کچھ باتیں بٹوین دا لائنز رہنے دیا کرو، ہر بات نہیں بولوں گا میں یہاں سے. جی تو جو علی کی طلاق یافتہ ہے اس سے کہو کہ السلام علیکم. اب نہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں جینا ہے. اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ مزرعۃ الآخرہ، تاکہ آخرت کو آباد کرو. دنیا حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجیے، دنیا سے عشق نہ لڑائیے. فرق ہے، فرق بہت واضح ہے نا. ہاں اچھا، عشق نہ لڑاؤ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو مولا کائنات نے، ہر قدم پہ مجھے مولا کا کلام یاد آ رہا، میں کیا کروں. مولا کائنات نے خود کہا ہے، مولا کائنات نے کہا سارا جو زہد ہے نا وہ قرآن کی
ان دو جملوں میں، سارا زہد یعنی ترک دنیا ان دو جملوں میں، کہ قرآن کی آیت ہے جو علامہ فاتکم، جو تم سے لاتی اسو علامہ فاتکم، جو چلی جائے چیز اس پہ افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا علامہ آتاکم یا بما آتاکم، جو چیز مل جائے اس پر اچھلنے نہ لگو، جو چیز ہاتھ سے چلی جائے اس پر افسوس اور حسرت نہ کرو، کیئرلیس نہ بنو۔ یہ نہیں کہا جا رہا مولا کیئرلیس بن، نہیں نہیں نہیں، ذمہ دار زندگی گزاری ہے، لیکن ایک چیز دنیا ہاتھ سے چلی گئی افسوس نہ کرو، کچھ مل گیا ہے۔ میں ایک ایران کے خطیب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کی ظرفیت خالی اتنی ہوتی ہے، انہیں اگر 3-4 ٹوائلٹس کا اگر وہ بنا دیا جائے نا انچارج، وہ وہاں پر اکڑنے لگتے ہیں۔ جی کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے پوچھ کے جاؤ، انچارج ہوں میں۔ ہاں دیکھیں رولز ریگولیشنز اپنے مقام، لیکن وہ ایک خطیب نے اور بھی کہا تھا، اور اسے میں اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں کہ اندر سے فرعونیت ہے، بس ہر ایک کا مصر الگ الگ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی جملہ پہنچ رہا ہے اب تک، کسی کا مصر بڑا ہے، کسی کا مصر چھوٹا ہے۔ ہاں کسی کا مصر اس کا گھر ہے، کسی کا مصر اس کی شریک حیات ہے، تو وہاں پر فرعونیت چلا رہا ہے۔ کسی کا مصر اس کے بچے ہیں، کسی کا مصر اس کے بھائی بہن ہیں، کسی کا مصر اس کی آفس ہے، کسی کا مصر اس کا بینک بیلنس، اس پہ وہ اکڑ رہا ہے۔ ہاں تو بہت سو کے اندر فرعونیت ہے، نکالنے سے۔ وہ میرے بھائی نے بہت اچھا ایک مصرع پڑھا ہم سے پہلے جو پڑھ رہے تھے کہ علی کو ماننے والے ہو نا تو جو اندر کا مرہب ہے اسے مار دو۔ ہاں ہے نا، علی شجاع ہیں، لیکن علی کی شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو آئے گا قتل کر دو گے، نہ، مرہب کے سینے سے اتر گئے، تھوک دیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں میں نے کوئی کام اپنی ذاتی غصے، خدا کی قسم یہ علی کا ایک اٹھ جانا، یہ بڑے بڑے جنگجوؤں کی ساری جنگوں اور ساری تلوار چلانے کی مشقوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ علی کا اٹھ جانا اپنے نفس کے لیے، جی یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں کہا میں نے اپنے ذاتی نفس کے لیے تو کسی کو مارا ہی نہیں، اس لیے آج شاید 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا، کل چونکہ اعمال بھی ہوں گے تو لہٰذا ہم کچھ کروں گے، 1 گھنٹے میں بات ختم کروں، لیکن لہٰذا اپنے اندر کے مرحب کو جس نے مار دیا وہی علی کا چاہنے والا ہے، وہی۔ اور اسی لیے دیکھیں زیادہ جو ہے نا وہ بیلنس رہنا چاہیے انسان کو۔ بیلنس رہنا چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا، کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ بیلنس رہنا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت میں ایسے اس عقیدے کو یوز نہ کرو کہ گناہوں پر جری بن جاؤ، اور اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہ رکھو کہ علی کی ولایت سے بے نیاز سمجھنے لگو۔ یہ بیلنس ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بات پہنچی؟ میں تھوڑا سمجھا کے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچے آج، ہے نا۔ ایک شخص نے چوری کی، میسا میں تمار سے روایت ہے، اسے کوفہ کی مسجد میں لایا گیا، آخری جملہ مصائب پہ جا رہا ہوں، اسے کوفہ کی مسجد میں لایا گیا کہ یا علی ھذا عبد اسود سارق، یہ ایک سیاہ ابشی غلام ہے جس نے چوری کی ہے۔ مولانا نے کہا انت سارق، کہ تو نے چوری کی ہے؟ علی ایسا نہیں تھا کہ فوراً سزا دیتے تھے، اچھا چوری کی فوراً ہاتھ کاٹو، نہ، ہر چور کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جاتے، ہر چور کے ہاتھ فقط سعودی عرب میں کاٹے جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ 22 شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی تب ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ علی کے دین کو جب چھوڑو گے نا تو پھر اسی طرح سے در بدر ہو کے بدعتوں کو ایجاد کرو گے، صحیح ہے۔ تو انت سارق، مولا کو جلدی نہیں ہوتی تھی سزا دینے میں، فوراً اس کو سیدھا کرو نا، کا نام یا مولا میں نے چوری کی ہے، پھر ہاتھ کاٹا کا نہیں، انت سارق، کیا واقعاً چوری کی ہے؟ کیا معیار ہے کہ مولا کائنات نے اپنی زمان خلافت میں اتنا عدل تھا
کہ معیار اتنا بلند کر دیا تھا کہ مجرم بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اسے پتا ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا لیکن میں علی کے سامنے کھڑا ہوں. اتنی معرفت رکھتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں. کم از کم جب تنہائی میں مولا کے سامنے کھڑے ہو نا, اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولو, ہے نا. کہہ دو کہ میں کہاں پر ہوں, کس جگہ پر ہوں, کس. سبحان اللہ. یہ اعمال کی راتیں بڑی اس کے لیے بڑی مفید ہیں. جب آپ کا اعمال کی راتوں میں ایک تعلق جڑ جائے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اہل بیت سے, اس تعلق کو آپ, وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, اسے جتنا ہو سکے پرولونگ کرتے رہیں, خود ختم نہ کریں ادھر ادھر دیکھ کر, کچھ چائے پی کے پانی پی کے, نہ. جتنا ہو سکے اس کیفیت کو جاری رکھیں, جاری رکھیں, جاری رکھیں. 5 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا ہو سکے آپ علی ابن ابی طالب سے, اہل بیت اطہار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس ربط میں وہ 10-15 منٹ گزاریں, جاری رکھیں. بات واضح ہو رہی؟ تو مولا نے کہا انت سارق, کیا تو نے چوری کی ہے؟ نام یا مولا. 3 دفعہ مولا نے اس کو پہلے کہا. اب اگر تو نے اقرار کیا نا تیسری دفعہ تو مجھ پر اللہ کی جانب سے واجب ہو جائے گا کہ میں حد جاری کروں. اب حکم خداوندی ہے کہ یا مولا چوری کی ہے. مولا نے اس کا ہاتھ لیا. چوری کے جو ہاتھ اسلامی سزا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو 22 شرائط پوری ہونے کے بعد, یعنی اگر کسی کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے اور جا کے کسی نے چوری کر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. باقاعدہ دروازہ توڑا جائے, انویٹ کیا جائے, اس معاشرے میں عدل ہو, اس کے پاس کھانے پینے کی اگر کمی ہے, پھر بھی چوری کرنا تو صحیح نہیں تھا لیکن اس چوری کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, یعنی سب کچھ موجود تھا. یعنی یہ ساری شرائط پوری ہونے کے بعد اس نے اگر انویٹ کیا تو مولا نے کہا کہ اب وہ شرائط پوری ہو گئی تھی. چور کے ہاتھ جو ہے نا نہ رسٹ سے کاٹے جاتے نہ ایلبو سے. آپ کو پتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ, انگلی سے, اس کے ہاتھ انگلی سے کٹ گئے. اس نے دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا, بائیں ہاتھ لیا, انگلی اپنے ہاتھ میں لی اور باہر نکلا. ابن القوا ملا اسے, یا ابن القوا بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ بڑا سخت منافق. کانا یشنا امیر المومنین, اسی روایت میں کہ وہ امیر المومنین پر نعوذ باللہ سب و شتم کرتا تھا. اس نے دیکھا اچھا اس کے تو ہاتھ علی نے کاٹے, اب میں پوچھوں گا نا اس سے علی کے بارے میں تو یہ تو ایسا برا کہے گا. اگر کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی آپ کو پوچھ لے یار وہ صاحب کیسے ہوں, ہم بتائیں ابھی. تو مولا کائنات کا اب ایسے پوچھوں گا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کہے گا علی کے لیے. دیکھا کہ ہاتھ کس نے کاٹا تیرا؟ کہتا ہے قطع یمینی الانزع البتین, میں کچھ مس نہ کر دوں یہاں سے. وباب الیقین وحبل اللہ المتین وشافع یوم الدین المصلی 51. یار میں بہت خستہ ہوں لیکن میرے ساتھ رہنا. میرے ہاتھ کو کاٹا مرد میدان نے, باب الیقین نے, حبل اللہ المتین نے, قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نے, ہر واجب اور مستحب نماز پڑھنے والے نے. ہائے ہائے ہائے, اے میرے ساتھ آپ. کہتا ہے قطع یمینی, آگے امام التقا ابن عم المصطفیٰ. عربی اتنی آسان ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے. میرے ہاتھ کو کاٹا تقوی کے امام نے, متقین کے امام نے نہیں, تقوی کے امام نے, ابن عم المصطفیٰ نے, لیث الثرا نے, میدان کے شیر نے, رئیس الورا نے, جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا. مفلسوں کی پناہگاہ نے, قطع یمین امام الحق و سید الخلق فاروق الدین و سید العابدین. آئے 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 آئے, میرے ہاتھ کو کاٹا, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, امام المتقین, میرے ہاتھ کو کاٹا عابدین کے سردار نے, متقین کے امام نے, وخیر المہتدین, ہدایت یافتہ میں بہترین نے, وافضل السابقین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. دو جملے, قطع یمین امام حظ, وہ کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ وہ جسے علی نے گلدستہ نہیں دیا. تھوڑی سی زندگی میں مصیبت آتی ہے, کہتے ہیں شکوہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہے, مولا نے یاد بھی رکھا یا بھول گئے. نہ کرے ایسا. ہاتھ کاٹ دیا اس کا تو کہا کہ میرے ہاتھ کو کاٹا امام حظ بدری احدی مکی مدنی ابتہی ہاشمی قرشی, اللہ اکبر, طالبی جری قوی الولی الوصی. میرے ہاتھ کو کاٹا داحیہ بابا خیبر وقاتل مرحب ومن کفر, باب خیبر اکھاڑنے والے نے, مرحب اور کفر کرنے والوں کو قتل کرنے والے نے. وَأَفْضَلَ مَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ, بہت غور سنا, میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس سے بہتر حج کسی نے کیا نہیں, جس سے بہتر عمرہ کسی نے کیا نہیں. وَحَلَّلَ وَكَبَّرَ, جس سے بہتر لا الہ الا اللہ کسی نے کہا نہیں. وَكَبَّرَ, جس سے بہتر تکبیر کسی نے کہی نہیں. میرے ہاتھ وَصَامَ وَأَفْطَرَ, میرے ہاتھ کو کاٹا جس سے بہتر کسی نے روزہ رکھا نہیں, جس سے بہتر کسی نے افطار کروایا نہیں. علی نے افطار کروایا, سورہ دہر آج تک قصیدہ بن کر موجود ہے قرآن میں.
وہ حلق و نہر، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے کہ جس سے بہتر کسی نے حل کیا نہیں، جس سے بہتر کسی نے حج کے احکام پر عمل کیا نہیں. قطع یمینی شجاع جری جواد سخی بہلول، میرے ہاتھ کو کاٹا شجاع نے، جری نے، جواد نے، بہلول نے. بہلول نام ہے میرے مولا کے صحابی کا، ساتویں امام کے صحابی کا، وہاں نام ہے، یہاں ایگجیکٹو کے طور پر ہے. بہلول کہتے ہیں حیرت زدہ کر دینے والے کو. تھک گئے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. میرے ہاتھ کو کاٹا حیرت زدہ کر دینے والے نے، آئے ہائے. جواد نے، سخی نے میرے ہاتھ کو کاٹا، جس کے لیے سورج کو اللہ نے پلٹا دیا. میرے ہاتھ کو کاٹا سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار شدہ، اللہ کی تیار شدہ تلوار نے. قطع یمینی صاحب القبلتین، میرے ہاتھ کو کاٹا اس نے جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی. واقعات تو سنانے کا وقت ہی نہیں بچا. ضارب بسیفین، دو تلواروں سے لڑنے والے نے. الطاحن برمحین، دو نیزوں سے جنگ کرنے والے نے. ولم یشرک باللہ طرفۃ عین، اور میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی زندگی میں شرک نہیں کیا تھا. اللہ جانے کہاں بات پہنچ رہی تھی یہ. یار میرے ساتھ رہنا. میرے ہاتھ کو قطع یمینی عین المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. ابن ابی القوہ نے سنا، آیا مولا کے پاس، بالکل آخری جملے پر آگے مذاہب سے پہلے آیا علی کے پاس. کہا علی آپ نے کیا اس کا ہاتھ کاٹا تھا؟ یقین تو آیا نہیں اسے. جس کا ہاتھ علی نے کاٹا وہ اتنے فضائل پڑھ رہا ہوں. یہ تو میں نے بہت جلدی سنا دیا. 15 منٹ تک ولی کے فضائل پڑھو. تقطر دمن، یہ روایت کا جملہ میں جو سنا رہا ہوں، اس کا ہاتھ ایسے کاٹا، زیادہ خون بہ رہا تھا اور ولی کے فضائل پڑھ رہا تھا. کہا اے علی آپ نے؟ کہا میں نے کاٹا. کہا پھر وہ فضائل کیوں پڑھ رہا تھا؟ کاش میں اور آپ اس منزل پہ پہنچ سکیں اور اپنے ایمان کو لا سکیں. کہا دیکھ اے ابن قوہ، لنا محبین یا لی محب، میرے کچھ چاہنے والے ایسے ہیں، ان قطعوہم اربن اربا، یہ تو ہاتھ کاٹا ہے نا، اگر میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، وہ اگر میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تب بھی وہ میری محبت کا بول بولتے رہیں گے، وہ میرا ذکر کرتے رہیں گے. وَلَنَا مُبْغِضِينَ، مجھ سے کچھ بغض رکھنے والے بھی ایسے ہیں. مولا نے کہا لَقْنَا الْعَسَلْ، اگر میں اسے شہد بھی چٹا دوں، آئے آئے آئے، وہ اس کے لیے اس کے دل میں میرے لیے محبت آئے گی نہیں. اچھا ہاں، اگر زندگی میں کوئی مشکل بھی آئے نا تب بھی علی کا دامن نہ چھوڑو. ہاں کہ میرے کچھ میں اس کے بعد بولا، یعنی گویا مولا کہنا چاہتے تھے کہ اس کی چوری کی، اب بلایا اسے پہلے چلیں اور اسے بلا کر کہا کہ تو میرے فضائل. اب معرفت دیکھی نا، دیکھیں اگر گناہ ہوا ہے توبہ کریں. یہ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے گناہ ہوا ہے توبہ کریں. اگر توبہ نہیں کی سزا تو ملے گی. بالخصوص حق الناس کا معاملہ ہے، اگر یار ہم کسی کا مال غصب کرتے رہیں، کسی کو قرضہ لے کے واپس نہ کریں، ہاں کسی کی عزت خراب کر دیں اور پھر ہم سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں سزا تو ملے گی. جیسے اس کا ہاتھ کاٹا نا، سزا تو ملے گی، لیکن اس کے بعد بھی اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو علی سے. اگر سزا کے بعد بھی دل بدل نہیں ہوا، دل پھر بھی علی علی کرتا رہا، سزا میں آگے، مشکل میں آگے، نہیں مولا اثر آپ سے ہی ہے. اور بات بہت، چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، کبھی کبھار شراب پی لیتا تھا، بہت غلط کام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گناہ کبیرہ ہے. ایک مرتبہ مولا کے سامنے آیا، مولا گلی سے گزر رہے تو اس نے نجس مشروب پیا ہوا تھا. مولا کو دیکھ کے گھبرا گیا، یا اللہ مولا میرے سامنے نقل بالمال نہ کرو. مولا میرے علامہ مامکانی نے رجال کے بہت بڑے عالم ہے، اپنی کتاب اس واقعے کو لکھا ہے، یا اللہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مولا میرے سامنے تو میرے کیا ہوگا. فوراً ایک گلی میں چلا گیا، آگے سے دیکھا گلی میں اندر داخل ہوا، گلی بند تھی. مولا دیکھا اسی گلی میں داخل ہوئے. اب تو میں پھنس گیا، آگے سے گلی بند ہے، مولا پیچھے سے آ رہے ہیں. تو ایک صاحب جو واقعہ مجھے قم میں انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، وہ کہہ رہے کہ گویا اس نے اپنے کمر بند کو ٹھیک کرنے لگا بہانے سے دیوار کی طرف رک کر کے، تاکہ جیسے مولا کو دیکھا ہی نہ ہو. کسی کو اگنور کرتے نا، لیکن یہ پازیٹیو وے میں کہ ایسا نہ ہو مولا کو سامنے میرے کیا منہ دکھاؤں گا. مولا آیا آہستہ آہستہ آہستہ. شب قدر میں یاد رکھنا اس جملے کو. اب میں سے کون ایسا جو گناہ گار نہ ہو، مایوس نہ ہونا مولا سے. مولا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ دیکھ اے شخص، تو کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا تھا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اگر تو نے ہم سے منہ موڑ لیا تو یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا. اے میرے ساتھ آپ. تو مولا نے اسے بلایا،
بلا کر کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تو میرے فضائل پڑھ رہا تھا نا، یعنی تو ابھی تک ہم سے متصل ہے. ہاتھ آگے بڑھایا، انگلیوں کو رکھا، اس کے اوپر وغطاہ بالرداء، اس کے اوپر چادر کو ڈالا. وصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ کام ہونے والا تھا کہ کوئی نصیریوں کی طرح اور بھی علی کو خدا نہ کہہ دے. علی نے نماز پڑھ کے، یہ جملہ پتہ نہیں کتنا پہنچا، علی نے نماز پڑھ کے بتلایا کہ خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے کہ جس کی علی نماز پڑھ رہا ہے. میں تو باعث نے خدا یہ کام کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی. وَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات ایسے کہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، روایت میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ چادر ہٹا. چادر ہٹی، انگلیاں ہاتھ سے جڑی ہوئی تھی، انگلیاں ہاتھ سے جڑی ہوئی تھی. اس کے بعد یعنی کیا مولا سمجھانا چاہتے تھے کہ اس کی چوری کی سزا میں ہاتھ کو کاٹ دیا اور مجھ سے محبت کی جزا میں اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا. اور پھر میرے مولا نے آگے جملہ کہا کہ اسی طرح ہماری شفاعت پہنچے گی ہمارے محبین تک قیامت میں. یعنی ہو سکتا ہے تمہیں سزا ملے لیکن ہم سے جوڑ کے رہنا، آخر میں ہم بچائیں گے انشاءاللہ. یہ بات پہنچ گئی. برائے عظمت بس. صاحب کرامات بلند تر صلوات. میں نے زحمت دی آپ کو، چاہتا تھا اللہ جانے پھر میں کبھی ایام علی کی مجالس آپ کے پاس پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، تو یہ موقع تھا ایک. اچھا، یہ جارے منزل مصائب کی طرف دل بھی آپ کے آمادہ ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے، جوان جو دہنے بہانے بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے نا، علی کا ایسا نعرہ لگاؤ نجف رسا کہ نجف کا حرم جو ہے نا انشاءاللہ روحانی طور پر آپ کی آواز سے گونج رہا ہو. بات پہنچ گئی. بس عزیزو، آج کا دن علی نے زخمی حالت میں گزارا. علی کا سر زخمی ہے. علی پر رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم علی کے. میں سوچتا رہا کہ آج جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو دیکھتی ہوں گی تو کیا کہہ کے فریاد کرتی ہوگی. جب بی بی ام کلثوم نے اپنے بابا کے چہرے اقدس کو دیکھا کیا فریاد کر رہی ہوگی. کل میں نے بات جہاں تک پہنچائی تھی، علی کے سر پر ضربت لگی، روتے رہنا میرے ساتھ، چلتے رہنا انشاءاللہ. علی کا سر شکافتہ ہے، مغز 2 پارہ ہے. ضربت لگی، میرے مولا نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے لال حسین صبر کرنا، صبر کرنا. یہ دیکھو نانا رسول اللہ موجود ہیں، یہ کیا کہیں گے، علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. ہائے ہائے. میں نے کہا تسلی دینے کا انداز کربلا میں نظر آیا کہ جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا، کہا میرے لال صبر کر. یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. چلتے رہنا میرے ساتھ. اس کے بعد گلیم کو منگوایا گیا. گلیم موٹی چادر، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، موٹی چادر کو منگوایا گیا اور اس میں علی ابن ابی طالب کو رکھا اور مسجد سے باہر لے کر چلے. جیسے ہی علی مسجد سے باہر آئے آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. رات چلی گئی، دن آ گیا. اپنی زندگی کو رات سے تشبیہ دی، اپنی شہادت کو دن سے تشبیہ دی. اس کے بعد کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے ہمیشہ علی، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا. یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح پہنچے. سبحان اللہ. اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ علی کب اٹھے گا بستر سے. علی نے ہمیشہ تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا. اور گلیب میں علی زخمی علی کو لے کر چل رہے تھے بیت علی کی طرف. جنہوں نے زیارت کی بہت سارے زائرین مجھے نظر آ رہے ہیں. پروردگار بہت دل تڑپ رہا ہے تو پہنچا دے ہمیں نجف اشرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں. کچھ کاروان جو پہنچے ہوئے ہیں، آج میری ان سے بات بھی ہوئی اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ سب کی جانب سے بھی سلام پہنچائیں، ہماری جانب سے بھی آپ سب کی جانب سے سلام پہنچائیں. بہرحال جس نے میں نے کہا ہے ان سے کہ آپ سارے سامعین کی جانب سے پہنچائیے گا سلام. لہٰذا ذرا میرے ساتھ رہنا. گلیم میں میت کو لے جانے کا انداز اہل بیت میں پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ جب یتیم حسن کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے.
حسین لاش پہ پہنچے تو ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے، دوسرا ٹکڑا ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے تھے، تیسرا ٹکڑا ایک طرف تھا۔ حسین نے اپنی آبا کو بچھایا اور قاسم کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا تھا۔ جیسے علی کا گویا زخمی علی بیت الشرف میں گئے تھے نا، ویسے ہی قاسم کا جنازہ بھی چادر میں آیا تھا۔ یہ اہل بیت میں چادر میں لاشا لانے کا، اچھا موسیٰ قاسم کا جنازہ بغداد کے پل پر جو چھوڑ دیا گیا تھا وہ بھی چادر میں لے کر گئے تھے، انہوں نے لاشا پھینک دیا تھا۔ اللہ، یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، مولا مجھے معاف فرمائیے گا۔ یہ علی کے بیٹوں کا عجیب مقدر تھا، کوئی زندان میں رہا، کسی کا لاشا پھینک دیا گیا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کا جگر کٹ گیا۔ کیا کہوں، علی کی بیٹیاں پتھر کھاتی رہی، علی کی پوتی تماچے کھاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات پہنچے، اور مولا کائنات جب گھر کے قریب پہنچے کہ اپنے صحابیوں سے کہا کہ جب میں آیا تھا نا تو میں پیدل چل کر آیا تھا، اب میں جاؤں گا تو گلیم میں میری بیٹیاں دیکھیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی، ایسا کرو مجھے زمین پر اتار دو۔ اور آہستہ آہستہ مولا سہارا لے کر چلنے لگے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا آپ فقط چادر میں ہوتے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی دختر آپ کو اس عالم میں دیکھیں۔ سلام اس دختر حسین پر، کربلا کے میدان میں ایک نشیب میں شمر حسین کے سینے پر تھا۔ اور یہ چھوٹی سی دختر کہہ رہی تھی زلجنا سے، اے بابا کے زلجنا، بابا کو ذبح کر رہا ہے، کیا تھوڑا پانی پلا دیا تھا شمر؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں بہت روگے، بہت روگے انشاءاللہ۔ جب علی پہنچے، بی بی زینب کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی، وہ علی جو سب کو تسلی دے رہے تھے، بی بی زینب کو دیکھا، خود علی نے بلند آواز سے گریہ کیا، کہا کہ تجھے بہت مصائب دیکھنا ہے، اے زینب آپ کو بہت گریہ دیکھنا ہے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ اسی کوفہ کی گلیوں میں بی بی کا پھرایا جانا علی کو مار گیا یہ غم۔ یہی میری بیٹیاں ہوں گی، یہی شہر کوفہ ہوگا، کوفے کے بازار میں منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ لہذا جب بی بی زینب پہنچی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کا بابا کی غیرت یاد آئی، نجف کی طرف رکھی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بابا آپ نے میری آواز کا پردہ کروایا تھا۔ کچھ واقعات سن لینا، 20 رمضان کے کچھ واقعات، شب 20 ہو گئی آج، سن لیجئے گا، کل شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب اچھا اصحاب نے ملاقات کی مولا سے، اس سے پہلے ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا تھا نا۔ جیسے ابن ملجم آیا مولا کے سامنے، ابیس الامام، کیا علی ہیں سبحان اللہ، ابیس الامام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا، آپ تو بہت اچھے امام ہیں، لیکن جو خود جہنم میں جانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ مولا نے امام حسن سے کہا الا ترا الی، یہ واقعات سن لینا کچھ، الا ترا الی عینی، اے بیٹا حسن تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ بہت خوف ہے، بہت ڈر رہا ہے یہ، ہائے ہائے ہائے، یہ بیچارہ بڑا ڈر رہا ہے۔ ایسا کرو اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو۔ ارے جو اس جملے پہ نہ رو سکے وہ کب رہے گا؟ پہنچے کربلا تک علیہ پہنچے کہ اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو تاکہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ مولا قربان میں علی ابن ابی طالب کے ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، کبھی سکینہ جھکتی تھی، کبھی پیر اٹھاتی تھی، کہتی تھی اے یزید کبھی میرا گلا دکھتا ہے، کبھی میرا بیمار بھائیا سید سجاد کا گلا دکھتا ہے۔ رسیاں کھول دو اس کی۔ اسی اسنا میں کوئی آیا مولا کے پاس، اس نے شربت پیش کیا مولا کو، شربت۔ مولا نے کہا کیا ایسا ہی جام، ایسا ہی شربت اسے دیا ہے؟ یہ عزیزوں میں شاعری نہیں سنا رہا، میں خطاب، میں روایت سنا رہا ہوں۔ کیا ایسا ہی جام ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہو۔ علی نے اپنے قاتل کو کہا اسے جان دیا جائے۔ میں بار بار کہاں تک جوڑوں، قدیمی مومن ہیں آپ جانتے ہیں نا، سکینہ کہتی رہی پھوپھی اماں آپ کی بچی، آپ کی بیٹی کب تک پیاسی رہے گی؟ حسین کا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، علی کے بچوں کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ 2 جملے اور سن لینا۔ علی کے اصحاب نے ملاقات کی، حجر ابن عدی آتے ہیں، حجر آ کے کہتے ہیں، یہ علی کے اصحاب نے ملاقات کی نا آج 20 رمضان کی، آج 19 رمضان اور 20 رمضان تقریباً۔ حجر ابن عدی نے آ کے کہا کہ بہت مضطرب تھے۔ علی نے کہا اے حجر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم سے کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو؟
اے حضور کیا کرو گے؟ کہ مولا میں مرتے مر جاؤں گا، لیکن میں آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں. اب جملہ سننا، اصل رونے کا جملہ یہ ہے. مولا نے کہا اے حضور میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر تجھے جان پر بن جائے نا کبھی اے حضور میں نے تجھے اجازت دی، تو مجھے ناسزا کہہ لینا، اپنی جان کو بچا لینا. کہا نہیں مولا. اس کے بعد مولا نے کہا لیکن حضور اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ علی کو کافر کہو، اللہ اکبر، تو اے حضور یہ کام کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. حضور کہتے مولا میں مر جاؤں گا، میرے بچے مر جائیں گے، میں آپ کے لیے برات نہیں کروں گا. اسبغ بن نباتہ شرطۃ الخمیس میں سے مولا کے صاحب راز ہیں. دیکھیں آج میں اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں، کل پھر اہل بیت کا ذکر کروں گا کیا وصیتیں کی. ایک اور وصیت سن لو. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں، اسبغ وہ ہیں کہ جو صحراؤں میں علی کے ساتھ ہوتے تھے. کبھی جب علی جاتے تھے نا کنویں میں کچھ کہتے تھے، اسبغ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو اسبغ بہت تڑپ رہے تھے، کہتے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ دنیا سے جا رہے مولا، میں کس کے پاس جا کے بات کروں گا، میں صحراؤں میں کس کے پاس جاؤں گا، مولا کنویں میں بات کرتے تھے میں کس کے پاس کھڑا رہوں گا. اسبغ کہہ رہے تھے. مولا نے کہا بس اسبغ اب جاؤ، اب یہاں سے یعنی حجرے. اللہ اکبر، اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی کہ بس اسبغ اب اسبغ جاتے نہیں. مولا نے کہا جاتے کیوں نہیں اسبغ؟ کہا مولا قدم نہیں چل رہے میرے. خدا آپ کو نجف اشرف لے کر جائے، جب آخری زیارت پہ جانا نا، الوداعی زیارت پر، تو جب زری کو دیکھتے ہو نا دل قدم چل نہیں رہے ہوتے، تڑپ تڑپ کے کہتے ہو اے علی مجھے تھوڑی دیر کے لیے روک لے، مولا یہ میری آخری زیارت قرار نہ دینا. اسبغ تڑپ کر کہہ رہے تھے مولا مجھے نہ، مولا میرے قدم نہیں چل رہے. لیکن اسبغ آہستہ آہستہ باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے مولا حسن ساتھ میں تھے، دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے دودھ کا جام لے کر. کہا مولا آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر. صداؤں کو تھوڑا سا آزاد کرنا، بلند کرنا صداؤں کو. مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اور زیادہ چیخ کے پڑھ سکوں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم علی کے. علی وہ ہے جو شام غریبہ بی بی زینب کے پاس آئے تھے، وہ پڑھو گا شام. اسبغ باہر بیٹھ گئے، جاتے نہیں ہیں. امام حسن نے کہا اسبغ جاتے کیوں نہیں؟ کہا مولا ایک بار، کتابوں میں لکھے مولا ایک بار اور دیکھ لو اپنے مولا کو. کہا آ جاؤ. اسبغ وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے علی سے ملاقات کی ہے. زخمی علی ہیں، کرا رہے ہیں علی. اسبغ گئے، اسبغ ضبط نہیں کر سکے، اپنے آپ کو علی کے قدموں پہ گرا دیا. علی کے قدموں سے لپٹ کر کہتے تھے اے مولا، مولا میرے دل کو یقین نہیں آتا کہ آپ جا رہے. علی نے کہا اے اسبغ نہ رو مجھ پر، اس لیے کہ علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، علی کو راحت مل گئی. کہا مولا میں آپ کے لیے، میں تو خود بے مولا ہونے پر رو رہا ہوں، اپنی مصیبت پر رو رہا ہوں. اسبغ باہر نکلے، اصحاب کچھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ اسبغ کیا دیکھا؟ کہ میں نے علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی دیکھی، لیکن میں نہیں پہچان سکا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی. اللہ اکبر. نہیں پہچان سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ. زہر کا جو اثر تھا وہ پورے جسم میں ہو چکا تھا. علی تلوار سے بھی شہید ہے، علی زہر سے بھی شہید ہے. بس اس کے بعد مولا نے اپنی ایک ایک اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے. کہا میرے بعد تمہارا مولا یہ ہے. ایک ایک اولاد کا ہاتھ دیتے رہے، بیٹے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. علی نے کہا یہ کون سی بی بی رو رہی ہے؟ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا میں. کہ مولا ام البنین عباس کی ماں گریہ کر رہی ہے. ام البنین کو بلایا، کہا بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ مولا آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا ابا اس قابل نہیں تھا کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں؟ کہ نہیں. ام البنین عباس کو بلایا، حسین کو، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے حسین کو مولا کہنا. بس یہ ہاتھ عباس کے حسین کے لیے ہو گئے. شب عاشور، شب عاشور حسین نے چراغ بجھا دیا، روشن کیا. کہا کچھ لوگ چلے گئے تھے، کہا عباس تمہیں نہیں جانا تھا؟ عباس اٹھے عباس. حسین کہتے تھے جسے جانا چلا جائے.
خیمے سے جانے لگے، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں نجف میں بابا کی قبر پر۔ کہنے کے لئے بابا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں؟ کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں حسین کے ہاتھ میں دیا تھا وصیت کی، لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین۔ عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہ پینا۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔